کیا جائے تو فہرست بڑی لمبی ہے. ان میں اگر ایک چند کو بیان کیا جائے تو ارکان اسلام کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ان میں سے ارکان اسلام میں سے اسلام کا عظیم اور بڑا رکن وہ نماز ہے جو بڑا عظیم فرض ہے. بدقسمتی سے اس فرض کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم اس سے اعراض کرتے ہیں, کرنی کتراتے ہیں. اس عظیم فرض کے متعلق ایک حدیث پاک آپ حضرات کی خدمت میں بطور برکت عرض کرتا ہوں. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. فرمایا جو مرد اور جو عورت, مسلمان مرد و عورت نماز کی حفاظت کرے, نماز اس کے لیے نور ایمان بھی ہے, فیض اسلام بھی ہے, پروان نجات بھی ہے. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً. فرمایا جو مسلمان مرد و عورت نماز کی حفاظت نہ کرے, فرمایا وہ نور ایمان سے بھی محروم ہے, فیض اسلام سے بھی محروم ہے, اور بخشش کے پروانے سے بھی محروم ہے. اور اگلا جملہ سننے کے بعد آپ دوستوں میں پھر بھی کوئی نماز نہ پڑھے تو بڑی بد نصیبی ہوگی, کیونکہ بڑا عبرتناک جملہ کریم رؤوف الرحیم نبی نے ارشاد فرمایا. فرمایا وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بِنْ خَلَفَ. فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے, قیامت کے دن اس کا حشر غوث پاک کے ساتھ نہیں ہوگا, داتا اجبری کے ساتھ نہیں ہوگا. جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے کو رب ذوالجلال قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھائے گا, حامان کے ساتھ اٹھائے گا, قارون کے ساتھ اٹھائے گا, ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے گا. ان چار علامتی بدبختوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ بے نمازی کا انجام ان چار بد نصیبوں کے ساتھ ہوگا. تو سامعین عزیز شان, کیا ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن ہم فرعون کے ساتھ اٹھائے جائیں, قارون کے ساتھ اٹھائے جائیں, حامان بدبخت اور ابی بن خلف جیسے ذلیل کے ساتھ اٹھائے جائیں؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا. دوستو یاد رکھو, نماز وہ عظیم فریضہ ہے جس کی ادائیگی نمازی کو اللہ کی بارگاہ کا مقبول بنا دیتی ہے, اور بے نمازی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں سے, بخششوں سے محروم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کو محروم فرما دیتا ہے. وہ دنیا بھی اس کی ذلت والی ہے, قبر بھی اس کی ذلت والی ہے, اور آخرت بھی اس کی ذلت والی ہے. اسلام لانے کے بعد اس عظیم فرض پہ بڑا زور دیا ہے. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے جب بھی کوئی حکم دینا ہوتا تو جبرائیل امین وحی لے کے دنیا پہ تشریف لاتے. جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہوتا وہ جبرائیل امین کے ذریعے نبی پاک تک پہنچتا. لیکن نماز وہ عظیم فرض ہے جس کو عطا فرمانے کے لیے جبرائیل امین کا ذریعہ استعمال نہیں کیا گیا, بلکہ رب ذوالجلال نے خود اپنے پاس بلا کے اپنے محبوب کو یہ تحفہ امت کے لیے عطا فرمایا. اس لیے اس عظیم فرض کی اہمیت کو سمجھیے. آپ نے ماشاءاللہ غلامی رسول کا انجمن غلامان مصطفیٰ نے حق ادا کیا, لائٹنگ کی, خوبصورت اہتمام فرمایا. آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے. یقیناً ہم سب کی خوش بختی ہے, ہم سب کی خوش نصیبی ہے, ہم سب کی سعادت مندی ہے. لیکن یہ عمل شرعی نقطہ نظر سے مستحب ہے.
استحباب کے زمرے میں اس کا شمار ہوتا ہے. یعنی اگر میں اس کو سادے لفظوں میں بیان کروں تو محافل میلاد کے انعقاد کرنا، محافل میلاد کے انعقاد کرنا یہ مستحب عمل ہے. کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو ایسی محافل کرنے کے باوجود بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے محروم رہیں گے، کیونکہ تمام فقہائے اسلام نے یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا. اور اعلیٰ حضرت نے تو اس پہ فتاوی رضویہ شریف میں پورا جناب والا ایک رسالہ درج فرمایا ہے. فتاوی رضویہ شریف میں ایک پورا باب باندھا اس میں، اس سوال کے ضمن میں کہ جو بندہ زکوٰۃ نہ دے اور ویسے جناب والا صدقے کے انبار لگا دے. اس سوال پہ اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت کے حوالہ جات کو کوٹ کیا کہ جس بندے کا فرض ادا نہیں ہوا وہ جتنی بھی نفلی عبادت کرے اس کی وہ عبادت رد کر دی جاتی ہے. تو سامنے عزیز شان یہ تمام نفلی عبادات ہیں. 11ویں میلاد شریف، تیجے کل 40ویں، اور نماز اللہ کا فرض ہے، روزہ اللہ کا فرض ہے، عمل زکوٰۃ اللہ کا فرض ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے. اگر فرض کی ادائیگی نہیں ہے تو کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہوگی. ایک بندہ کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں جناب، مثال کے طور پہ شب برات آتی ہے یا شب معراج آتی ہے یا شب قدر آتی ہے، تو کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ ساری رات مسجد میں پڑے رہتے ہیں لیکن فجر کی نماز پہ غائب. تو ان کا ساری رات نفلی عبادت کرنا کیا فرض کی عدم ادائیگی کی بنا پہ قبول ہوگا؟ ہرگز قبول نہیں ہوگا. وہ ساری رات کی عبادت اس کی برباد کر دی جائے گی جو فرض کی ادائیگی نہیں کرتا. اور جس عمل جس قبیل سے ہو، جس قبیلے سے اس کا تعلق ہو، اسی قبیل کی عبادت اس وقت تک نفلی قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی بیس اور بنیاد فرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ ہماری تعلیم کے لیے حدیث پاک کافی ہے کہ جو بندہ فرض کی ادائیگی نہیں کرتا وہ اتنا محروم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام کے فیض سے بھی محروم فرما دیتا ہے، بخشش کی جناب والا پروانے سے بھی محروم فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی لذت و حلاوت سے بھی محروم فرما دیتا ہے. اور انجام کتنا بیان ہے. آپ فرعون کے ساتھ پایا ہے، عجیب معاملہ ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا فرعون کے ساتھ کیوں کر اٹھے گا؟ بھئی ایک کلمہ پڑھنے والا، توحید و رسالت کو ماننے والا اور تمام ضروریات دین کو تسلیم کرنے والا، وہ اگر ایک نماز نہیں پڑھتا تو وہ فرعون کے جیسے بدبخت کے ساتھ کیوں اٹھے گا؟ قارون اور حامان اور ابی بن خلف بدبخت جیسے کے ساتھ کیوں اٹھے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے نمازی اور ان 4 بدبختوں میں ایک قدر بظاہر مشترک ہے، ایک صفت بظاہر مشترک ہے. وہ بھی اپنا مقصد تخلیق بھول گئے تھے اور بے نمازی بھی اپنا مقصد تخلیق بھول گیا. اور مقصد تخلیق کیا ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرا کریم رب فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو کیوں تخلیق فرمایا؟ فرمایا اس لیے تخلیق فرمایا کہ ہماری عبادت کی جائے. انسانوں کو اس لیے رب نے تخلیق فرمایا، وجود کی نعمت سے مالا مال فرمایا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس پالنے والے کی عبادت کی جائے. اس لیے میرے رب نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
فرمایا انسان اپنے پالنے والے کی عبادت کر، اپنے پالنہار کی عبادت اور بندگی بجا لا، شاید کہ تو متقی بن جائے، تجھے پرہیزگاری اور تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، تجھے جناب والا تطہیر کی دولت نصیب ہو جائے۔ اس پالنے والے کی عبادت کر، کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ میں تحقیق وہ فلاح پا گیا، کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ کون؟ فرمایا جو صبح شام اپنے رب کا نام الاپتا رہا، فصلنا اور نماز پڑھتا رہا۔ سامن زید شام نماز وہ عمل ہے، وہ عظیم فرض ہے جس کی ادائیگی سے کامیابی قدم چومتی ہے۔ فرض جناب والا نماز وہ عمل ہے جس کی ادائیگی سے تمام حسنات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور تمام سیئات کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں۔ برائیوں کے راستے اللہ کاٹ دیتا ہے، اچھائیوں کے راستے اللہ واضح فرما دیتا ہے۔ جو بندہ جناب والا 5 پابندی سے نماز پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ زندگی میں کرنے پوائنٹ ایسا آتا ہے، انسان اگر نماز پابندی سے پڑھتا رہے، خود ہی وہ جناب والا برائیوں سے بیدار ہو جاتا ہے، خود ہی وہ جناب والا گندگی سے بیدار ہو جاتا ہے، خود ہی وہ پلیدی سے بیدار ہو جاتا ہے، خود ہی وہ گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، بدکاریوں سے بے حیائیوں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ آج جناب والا امام عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں کمال کا واقعہ لکھتے ہیں۔ فرمایا ایک شخص کو ایک عورت سے محبت ہو گئی، اس نے اس عورت کو جناب والا ملاقات کے لیے چٹھی لکھی کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عورت بڑی پاک تینت پاک فطرت تھی، اس نے وہ چٹھی اپنے شوہر کو دے دی۔ شوہر اتفاق سے امام مسجد تھا اور بڑا جناب والا پاک تینت پاک فطرت تھا، بڑا پاک باز انسان تھا۔ وہ سیخ پا نہیں ہوا، وہ مشتعل نہیں ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ جس نے تجھے یہ چٹھی بھیجی ہے اسے پیغام بھیج دی کہ میں تیرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں، پر شرط یہ ہے تو میرے شوہر کے پیچھے 40 دن تکبیر اولیٰ سمیت نماز، 40 دن کے بعد میں تیری خواہش پوری کر دوں گی۔ 40 دن اس نے تکبیر اولیٰ سمیت اس کے شوہر کے پیچھے نماز پڑھی۔ 40 دن مکمل ہونے کے بعد امام صاحب جلدی جلدی گھر آ گئے، بیوی کو کہا اس نے وعدہ وفا کر دیا ہے، اب تیرا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ ابھی گلی سے گزرے گا، اسے دعوت ملاقات پیش کرنا۔ جب وہ واپس آیا، گلی سے گزر رہا ہے، عورت نے اسے دعوت ملاقات دی۔ اس نے جواباً کہا اے اللہ کی بندی، اب تیری ملاقات کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میری اپنے رب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک لیتی ہے، کیونکہ جہاں اللہ کی یاد جڑ پکڑ لی وہاں غیر اللہ کی یاد نہیں ہوتی، وہاں اللہ کے غیر کی یاد نہیں ہوتی، اللہ کے دشمنوں کی یاد نہیں ہوتی، وہاں شیطان کا کوئی گزر نہیں، وہاں برائی کا کوئی ڈیرا نہیں ہے، کیونکہ جناب والا اللہ کی یاد ایسی ہے کہ اللہ کی یاد تمام اللہ کے دشمنوں کی یاد کو مٹا دیتی ہے۔ اس لیے میرے رب نے خود ارشاد فرمایا، خود رب نے یہ ارشاد فرمایا میری نماز
الصلاۃ لذکری، میری یاد قائم کرنے کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کی یاد کے لیے نماز شرط ہے، اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ اس لیے رب جلال نے میں آگے میں صلاۃ لذکری، اور میرے اللہ کتنے وقت نماز اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فرمایا نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کے رات چھا جانے تک، 4 ٹائم آ گئے، اس میں ظہر بھی آ گئی، عصر و مغرب و عشاء بھی آ گئی، والقرآن الفجر، علماء ربانی فرماتے ہیں اس میں فجر کی نماز بھی آ گئی، اور بڑا زور دے کے میرے رب نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات، فرمایا اپنے نمازوں کی حفاظت کرو۔ آج ہم اپنے مکان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جمانہ والا مال و متاع کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی دکانداری کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہم نماز کی کیا محافظ ہیں؟ حافظوا علی الصلوات، فرمایا اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز عصر کو زیادہ زور دے کے فرمایا، والصلاۃ الوسطی، فرمایا عصر والی نماز، کیونکہ کام کاج سمیٹ رہے ہوتے ہیں دکاندار، کھیتی باڑی والے ذمہ دار اپنی کھیتی باڑی کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، مسافر گھر کی طرف پلٹتا ہے، فرمایا وقت تھوڑا ہوتا ہے، کہیں اپنا سامان سمیٹتے سمیٹتے نماز نے اس پہ زیادہ زور دیا، فرمایا وقوموا للہ قانتین، سبحان اللہ، اپنے رب کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے رہا کرو، سبحان اللہ، وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ آج بدقسمتی سے کوئی سیاسی آ جائے نا ہمارے گاؤں میں، 3 گھنٹے جھنڈے لے کے لائن میں کھڑے رہتے ہیں، تھکاوٹ نہیں ہوتی، جی نہیں اٹھتا تھا، لیکن بد نصیبی یہ ہے آج نماز پڑھتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑا ہونے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، دل بوجھل محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نماز میں دل بوجھل لے کے کھڑا ہو نا، اللہ نے اس پہ منافق ہونے کا فتویٰ لگایا۔ میں نے کہتا تھا قرآن، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ فرمایا منافق اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور اللہ ان منافقوں کو غافل کر کے مارے گا۔ میرے اللہ یہ کون سا منافق ہے جس کو تو غافل کر کے مارے گا، جو تیری جناب والا تجھے فریب دینا چاہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجھل طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ جو بوجھل طریقے سے نماز پڑھے، اللہ نے اسے کیا فرمایا؟ بولی بولی کیا فرمایا؟ اور مومن کون ہے؟ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، میں مومن وہ ہے جو میری بارگاہ میں دل کو بوجھل نہیں کرتا،